السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور تحقیق، اور لقد البتہ تحقیق، مکنکم ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، کم کے معنی تمہیں، ہم نے تمہیں مکین بنایا۔ یہ مکنہ کو دیکھیں، میم کاف نون موجود ہے تو ہم اردو میں مکین کا لفظ بولتے ہیں، اور مکان اس سے بھی آسان ہے، مکان کا لفظ۔ مکناکم ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکان جس میں ہم رہتے ہیں، مکان، مکانات۔ فی الارض زمین میں، وجعلنا اور ہم نے بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش زندگی کے سامان، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے۔ معائش کو دیکھیں تو اردو کا لفظ معاش، میم عین الف شین، جیسے آپ بولتے ہیں معاشی حالات، کسی ملک کے معاشی حالات، معاشی معاملات، یا ذریعہ معاش ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں، زندگی کے سامان۔ قلیلا ما، بہت ہی کم۔ میں نے بتایا تھا قلیلہ کے بعد ما آئے تو یہ خود تقلیل کر دیتا ہے، اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ قلیلا ما، بہت ہی کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت ہی کم لوگ، بہت ہی کم تم شکر کرتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقنا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، خلق، خلقت، خالق، مخلوق، یہ سارے لفظ بنیں گے اردو کے۔ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر، صورناکم ہم نے تمہیں شکلیں دیں، ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں۔ صورنا کو دیکھیں تو ساتھ واو را ہے تو شروع میں میم لگا دیں تو مصور بن جاتا ہے، تصویر بنانے والا۔ اور تصویر بھی اردو کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے، تا سواد واو یہ رے۔ صورناکم ہم نے تمہیں تمہاری شکلیں بنائیں۔ ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، للملائکتی اسجدوا تم سجدہ کرو۔ ملائکہ عام لفظ ہے، اردو جیسا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہے کہ مسلمان اس کو اردو کا لفظ سمجھتے ہیں، ملائکہ۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی مسلمان اپنی بیٹیوں کے نام ملائکہ رکھ لیتے ہیں، ہم غیر عرب ہیں نا، عربی کو سمجھتے نہیں۔ تسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، لآدم فسجدو سب نے سجدہ کیا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین لم یکن نہ ہوا وہ، من سے، ساجدین سجدہ کرنے والے، ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اردو کا لفظ مسجد عربی میں بھی ہے،
یہیں سے بنے گا، میم لگا دے تو مسجد بن جائے گا، ساجد سجدہ قال، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ نے کہا، ماں، کس چیز نے، چیز کو بریکٹ میں کریں، مانا آقا، کس چیز نے منع کیا تجھے، روکا، میم نون عین منع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اللہ یہ کہ نہ تسجدہ تو سجدہ کرے، اس جب امرتک، جب میں تمہیں امر دے چکا، حکم دے چکا، جب میں نے تمہیں حکم دیا، امر ہم کہتے ہیں حکم کو، فعل امر بھی کہتے ہیں، فکروں کو بھی امر کہتے ہیں جو حکمیہ فکرے ہوتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، انا میں، خیر، خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، خیر بہتر، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، نار آگ کو کہتے ہیں، نار جہنم کی آگ کو بھی کہتے ہیں، عام آگ کو بھی نار کہتے ہیں، جیسے نوری اور ناری، اور اردو میں نار عورت کو بھی کہتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ واہ، اور خلقتہ، تو نے پیدا کیا اس کو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، من تین، مٹی سے، مٹی کی کئی عربیاں ہیں، تین وہ مٹی ہوتی ہے جو جس میں پانی ڈال کے گارا بنا دیا جائے، وہ تین ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیں بس۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے لفظ کو بریکٹ میں کریں، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم علیہ السلام، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس نے دلیل دی شیطان نے، بہت آسان سبق ہے لیکن بہت بڑے بڑے اسباق ہیں اس کے اندر، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں مکین بنایا، فی الارض، زمین میں، ہم نے تمہیں زمین میں رہنے والے بنایا۔ یہ دیکھیں، اگر زمین کے اندر کشش نہ ہوتی تو جیسے زمین گردش کر رہی ہے مدار میں، اپنے ہوا میں، تو کوئی چیز نہ بچتی، ہر چیز اڑ جاتی، آپ اور میں بھی اڑ جاتے اور گر جاتے زمین سے۔ اور اگر زمین ہموار نہ ہوتی تو ہم کیسے بیٹھتے، مکانات کیسے بناتے، گاڑیاں کیسے چلاتے؟ دیکھ لیں، پہاڑی علاقے میں جا کے دیکھیں، جہاں کئی کئی میل تک ڈلوانے ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا سفر کرنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ دیا، مکین بنا دیا۔ یہ اکیلا یہ نہیں کہ بس زمین کو ہموار بنا دیا، زمین میں پانی نہ ہو تو پھر کیا ہو، زمین میں آکسیجن نہ ہو تو کیا ہو، حرارت نہ ہو مناسب، سخت سردی ہو تو آپ ٹھٹر جاتے ہیں، برف جم جاتی ہے، گرمی ہو تو پھر بھی نہیں رہا جاتا، اگر گرمی اس سے اگر 47 تک جاتی ہے، اگر یہ 90 تک چلی جائے تو آگ لگ جائے زمین پر۔ اللہ نے دیکھیں آب و ہوا، پھر آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز کے علاوہ والدین دیے، اتنا پیار کرنے والے بہن بھائی دیے، پھر اللہ نے آپ کو یہ موبائل دیے، سگنل آتے ہیں، ان میں آپ بیٹھے بات کر لیتے ہیں، اور ان میں قرآن آپ لوڈ کر لیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اب اللہ کا کون کون سا احسان ہم گنے؟ تو یہ اس کی مہربانی، اس نے ہمیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہمارے لیے یہاں پر معاش بنائے۔ اگر یہاں روزی کے طریقے نہ ہوتے، اللہ کہتا جاؤ جی کسی اور ستارے سے لے کے آؤ سیارے سے، پھر کیا بنتا؟ اللہ کہتا تم بہت شکر کم کرتے ہو۔ ذرا خود دیکھو
اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے اللہ مانو، مجھے خالق مانو، کسی اور کو میرے برابر نہ کرو، میرا حصے دار نہ ٹھہراؤ، اور ایسے کرو کہ تمہیں چاہیے کہ جو جیسے میں کہتا ہوں اس طرح زندگی بسر کرو، یہ کام تو یہ ہم نہیں کرتے، اس لیے اللہ کہتا ہے تم شکر کم کرتے ہو۔ ہم خود بھی غور کریں تو یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسری آیت میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا۔ بھئی جس نے پیدا کیا ہے وہی مالک ہوگا، جس نے پیدا کیا خالق ہے، وہی رازق ہے، پیدا کر کے چھوڑ تو نہیں دیا ایسے ہی۔ اور پھر یہاں تک کہ ہمارے جسمانی اور روحانی سامان بھی پیدا کیا، آسمان سے کتابیں اتاری، پیغمبر دیے، اور ہمیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے بھی سردار ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ اللہ کی مخلوقات میں سے، ہمیں وہ رہنما دیے، ہم پھر بھی ان کو چھوڑ کر دائیں بائیں جائیں جھانکیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، اللہ بناتا ہے۔ جو بھی بہن بھائی یہ شور کر رہا ہے نا، اس کے اندر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مہربانی کریں، بڑا گناہ کا کام ہے، اگر کسی کا نہیں ٹھیک تو ہینڈ فری اتار دے۔ ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں شکلیں دی۔ دیکھیے اللہ شکل دیتا ہے، ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ کتنے پیارے دیے ہیں۔ اگر انسان کا ناک تھوڑا سا جتنا عام انسانوں کا ناک ہے 3 گنا لمبا ہوتا تو کوئی کیسا لگتا ہے انسان، حالانکہ بڑے ناک کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور آنکھیں موٹی، لوگ کہتے ہیں بڑی موٹی آنکھیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر جتنی آنکھیں ہیں انسان کی اس کو 4 گنا اور بڑی ہوتی تو لوگ ڈر جاتے۔ تو اللہ نے ہر چیز سسٹمیٹک بنائی ہے اور خوبصورت بنائی ہے، اور ہمیں ہماری صورتیں بنائی ہیں، اور ماؤں کے پیٹوں کے اندر صورتیں بنا دی، اور سب کو پیدا کیا۔ اللہ کو کسی نے کیا دیا ہے؟ تو اللہ تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بس میری بات کو مانو۔ پھر فرمایا، یہ تمام کو مخاطب کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تمہاری سب کی صورتیں بنائیں۔ پھر فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا وہ پوری انسانیت کی عزت و آبرو کے لیے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے اوپر، کہ آدمیت کو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تو آج اور جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنے نبی بھی آئے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور وہ انسان ہیں۔ فرشتے ان سے تو کم ہیں، جنہوں نے سجدہ کیا وہ کیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ لیکن انسان انسان ہونا چاہیے، اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ شرک کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے کہ بات فرشتوں کی ہو رہی ہے تو ابلیس تو جن تھا، ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا۔ اصل میں یہ جن بھی ادھر ہی رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا اور اللہ کا بڑا مقرب تھا۔ اور جیسے ہم 5 لڑکیاں بیٹھی ہوں اور 7-8 لڑکے بیٹھے ہوں کلاس میں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے آپ کیا کہتی ہیں۔ جب سب کو ملا کے بات کی جاتی ہے یا اکثریت جن کی ہو صیغہ وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 5 لڑکیاں بیٹھی ہوں، 1 لڑکا ہو تو ٹیچر آ کے کہے گی یا کہے گا کہ ہاں بھی لڑکیوں کیا چاہتی ہو؟ تو دیکھیں یہاں فرشتوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو شیطان جو تھا یہ جن تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا، اور اللہ فرماتا ہے کہ سجدہ نہ کرنے والوں میں ہو گیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور اللہ نے پھر دیکھو کیا کیا، اس کو نکال دیا اور جنت سے اور دھکیل دیا پستیوں میں، اور ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دن میں اذان کتنی بار آتی ہے؟ 5 بار۔
نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ نمازوں کی رکعتیں گنیں کتنی بنے گی؟ اگر فرضی گنیں تو 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 10 ہو گئے، 3 مغرب کے 13 اور 4 عشاء کے 17 رکعتیں صرف بنتی ہیں فرضوں کی، سنتیں اور نفل اس کے علاوہ ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، 34 سجدے ہوئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کہ دن میں 34 بار سجدہ نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے ایک بار نہیں کیا اور جنت سے نکل گیا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اور نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہیں سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ جب میں نے تمہیں حکم بھی دیا تھا تو کہتا ہے شیطان کہ میں آدم سے اعلیٰ ہوں۔ یہ جو تکبر ہے یہ شیطانی کام ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، فلاں گھٹیا ہے، فلاں کم درجے کا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا، دلیل یہ دی کہ مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کو آپ پھینکیں ہاتھ سے نیچے کو جاتی ہے، آگ کو جلائیں اوپر کو جاتی ہے۔ اس نے کہا جی میں تو اوپر کو جانے والا ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں۔ آگ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، مٹی دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتی۔ تو اس نے کہا جی میں اعلیٰ ہوں، مجھے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ غلطی شیطان سے بھی ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اس کو لغزش کہہ لیں، بھول کہہ لیں کہ اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ چلے گئے۔ اور شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد توبہ کی طرف آئے، سوری کی اللہ سے۔ شیطان نے سوری نہیں کی، اپنے غلط موقف پر دلائل دیے کہ میں بہتر ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا یہ انسانیت ہے، اور اکڑ جانا اور اپنے غلط موقف پر بھی دلائل پیش کرنا یہ شیطانیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور شیطان کے شر سے بچائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سن رہے ہیں اس وقت بھی اور جو یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ان کو کامیاب فرما۔ تیرا تو فضل اس کی حد نہیں ہے، ہم مانگ ہی نہیں سکتے، ہم ہی نکمے ہیں۔ ہمیں بغیر مانگے دونوں جہانوں میں عیش و بہار نصیب فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی دسو۔